عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ روزانہ ہی ہم ایک سورت اور ایک دعا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اسی طرح ایک سورہ اور ایک دعا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے اپنے اس پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میں اس شخص سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا، جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم پہلے سیگمنٹ میں سورۃ العادیات سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھ جائیے، اپنے ساتھ جو ہے اپنا قرآن پاک لے لیجئے، پینسل لے لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے، یعنی جب بھی کوئی غلطی آپ کو لگے وہاں نیچے نشان لگا دیجئے اس حرف پر، اس کلمے پر، اور ساتھ ہی ساتھ ایک نوٹ لکھ لیجئے کہ یہ نشان کیوں لگایا گیا ہے، تاکہ آپ کی جب غلطی آپ دوبارہ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے اور یاد رہے کہ یہاں پر میری یہ غلطی ہوئی تھی، لہذا اس کو دوبارہ آپ درست کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، خود اکیلے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد جب آپ کو وہ قاعدہ سمجھ میں آ جائے، یہ پروگرام آپ بار بار دیکھیے، اس کو بار بار دیکھیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی غلطی درست ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ سورہ کسی قاری صاحب کو، امام صاحب کو ضرور سنا دیجئے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس میں ہم سیکھیں گے آج سورۃ العادیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، یہاں آپ دیکھیں گے کہ لام ساکن ہے، اور اسی میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ لام ساکن کا سکون ہلا دیتے ہیں، یعنی اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں قلقلہ نہیں کرنا ہے، یعنی والعادیاتی نہیں پڑھنا ہے، ول نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کو والعادیاتی، والعادیاتی، یعنی ول پر ہم کو آواز مکمل ٹھہرانا ہے، یعنی ساکن کرنا ہے نا۔ ساکن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ والعادیاتی، والعادیاتی ضبحا۔ آگے چلتے ہیں، فالموریات قدحا۔ یہاں پر ول آیا تھا، اب یہاں پر فل آ رہا ہے، دونوں میں وہی بات ہوگی، نہ ہمیں وہاں لام میں قلقلہ کرنا ہے اور نہ ہی یہاں قلقلہ کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ واو مدہ کریں گے اور یا پر ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ فالموریات قدحا، فالموریات قدحا۔ یہاں پر دال میں قلقلہ کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے، قدحا، قد، ٹھیک ہے۔ فالموریات قدحا۔ آگے چلتے ہیں، فالمغیرات صبحا۔ یہاں پر غین پر جو ہے غین کے نیچے زیر آ رہا ہے، لیکن آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ
غین ہو یا حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف ہو، وہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اور پچھلے ایپیسوڈز کے اندر میں ہم نے یہ بھی بات سیکھنے کی کوشش کی تھی کہ جب بھی حروف کو پر کریں تو زبان کی جڑ کو اٹھا دیا کریں۔ اس کی مکمل تفصیل آپ پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پر کرنے کی جو ٹیکنک ہوتی ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، وہ اچھے طریقے سے بتایا ہے، لہذا آپ اس ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیں۔ فل مغی 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 مغی، یہ غین باریک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مغیراتی یہ نہیں کریں گے، بلکہ فل مغی فل مغی فل مغیراتی صبحا فل مغیراتی صبحا فأثر فأثر ثر ثر، یہ را پر ہوگا، ٹھیک ہے، فأثرن 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 به نقعا، یہ قاف یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساتھ ہی ساتھ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، لہذا یہاں پہ استعلا کریں گے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہاں بِهِ کے اندر میں ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ساتھ ہی ساتھ آپ آگے چلیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہاں سین کو باریک اور طا کو پر یعنی موٹا کرنا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، نون مشدد میں ایک الف کے برابر گنہ کریں گے اور لام ساکن پر خیال رکھیں گے کہ لام ساکن کا سکون نہ ہے، اس طرح پڑھیں گے۔ غلط طریقہ یہ ہے ان الانسان ان الانسان، ٹھیک ہے نا، ان تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ لام کا سکون ہل جا رہا ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے۔ ان الانسان ان الانسان ان الانسان ان الانسان لربه لکنود، آگے چلتے ہیں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر حرکت ہے، یہاں بھی حرکت ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ لام پر بھی ذَلِكَ ذَلِكَ، یہاں پر کسی حرف کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ حرکت کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اب یہاں جو ہے ہا کی ادائیگی صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، ساتھ ہی ہاتھ شین اور سین میں فرق کرنا ہے۔ شین اور سین، لشہید نہیں بولنا ہے بلکہ لشہید بولنا ہے، شین کے مخرج کی طرف توجہ رکھنا ہے کہ جیم اور شین اور یا یہ تینوں کا مخرج ایک ہیں، یعنی زبان کا درمیانی حصہ یعنی بیچ والا جو حصہ ہے یہ اوپر تالو کی طرف بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے اس کو حروف شجریہ کہتے ہیں، شجریہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حروف شجریہ میں سے شین آ رہا ہے، اس کو مکمل صحیح طریقے سے ادا کریں گے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اب یہاں پر شہید آیا تھا، اب یہاں پر کیا آیا؟ لشدید، لشہید لشدید، اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو آپ کو یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہاں پر ہا کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، یعنی ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ إِذَا بُعْثِرَ إِذَا بُعْثِرَ، یعنی
عین کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ثا زیر فی بعثر فی کو باریک اور را کو پر. ما فی القبور یہ را کو پر کرنا ہے، کیونکہ را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مضموم یعنی پیش آ رہا ہے، اس کے بعد ساکن ہے، اس کے بعد را ساکن ہے، لہذا را بھی کیا ہوگا؟ پر ہوگا. ٹھیک ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل یعنی صاد کو مکمل صحت کے ساتھ پر کرتے ہوئے پڑھنا ہے، سین نہیں بلکہ صاد ادا کرنا ہے پر کرتے ہوئے. وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. با میں قلقلہ جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور نون مشدد میں کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ ایک الف کا گنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میم ساکن کے قاعدے بھی آپ دیکھ لیں کہ میم ساکن کے بعد جب با آ جاتا ہے حرف با، تو وہاں پر اخفائے شفوی کریں گے اور گنہ کر کے پڑھیں گے. ساتھ ہی ساتھ آگے آپ دیکھ رہے ہیں تنوین ہے، اس کے بعد میں لام آ رہا ہے، تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں ادغام ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لام چونکہ آ رہا ہے تو ادغام تو ہوگا لیکن بلا غنہ ہوگا، بغیر گنہ کے ہم ادا کریں گے. یعنی یومئذ لخبیر اس طرح ادا کریں گے. ٹھیک ہے. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. ٹھیک ہے. مکمل دوبارہ ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. والعادیات ضبحا. ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا. پھر سم مار کر پتھروں سے چنگاریاں نکالنے والوں کی. فالمغیرات صبحا. پھر صبح کے وقت غارت کر دینے والوں کی. فأثرن به نقعا. پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا. پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربه لکنود. بے شک انسان ضرور اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور بے شک وہ اس بات پر ضرور خود گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور بے شک وہ مال کی محبت میں ضرور بہت شدید ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. تو کیا وہ نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اور
اور جو سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کی یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب آئیے ناظرین، ہم اس سورت کو مکمل ایک مرتبہ مشق کریں گے، اور پوری صحت کے ساتھ اچھے سے بیٹھ جائیے اور اچھی آواز، اچھے انداز اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ لیجیے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور ہم نے ایک سورت اس میں مکمل اچھے انداز سے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم ایک دعا سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم دوسری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں آج ہم سیکھیں گے سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا۔ یہ دعا جب بھی آپ سائیکل پہ سوار ہو، موٹر سائیکل پر ہو، کار میں ہو، بس میں ہو، ہوائی جہاز پر ہو، ٹھیک ہے نا، جس سواری پر آپ سوار ہوں اس پر سوار ہوتے وقت کی دعا آپ پڑھ لیں گے تو اس دعا کی برکت سے وہ سواری آپ کے کنٹرول میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی برکتیں، بہت ساری فضیلتیں اس میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی فضیلتوں، برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ثواب اسی وقت ملتا ہے جب ہم صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک ہم صحیح انداز اور صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، مخارج کا خیال رکھتے ہوئے نہیں پڑھیں گے، تو ہو سکتا ہے ثواب اور جو نیکی ہمیں ملنے والی ہے وہ نہ مل پائے۔ لہذا توجہ دیجیے کہ حروف کی ادائیگی کس طرح کرنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، الحمد للہ، بسم اللہ، الحمد للہ، سبحان الذی، سبحان الذی۔ اب یہاں ہمیں غور کرنا ہے کہ ذال ادا ہو رہا ہے یا نہیں۔ کہیں ہم ذال کی جگہ زا یا جا تو نہیں پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی یہ تو نہیں ادا کر رہے ہیں، یا الحمدللہ الذی یہ تو نہیں ادا کر رہے ہیں، ہے نا، کیونکہ ہم اردو نہیں پڑھ رہے نا۔ اردو میں اگر ہم تلفظ ادا نہ بھی کریں، لذی کو لذی اگر بول دیں گے تو آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن چونکہ ہم عربی ادا کر رہے ہیں اور عربی کو اسی طرح سے ادا کرنا ہے جو مخارج و صفات کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ذال کو تلفظ کے ساتھ ادا کریں، یعنی اس کے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔
سبحان الذی، سبحان الذی، لذی، ٹھیک ہے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا، نرمی سے ادا کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، سخر لنا، یہاں اکثر لوگ ایک غلطی کر دیتے ہیں، را کو ساکن کر دیتے ہیں، سخر لنا بولتے ہیں، سخر نہیں ہے، سخر، 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 ٹھیک ہے، را پر بھی زبر ہے، خا پر بھی زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے۔ سخر لنا، سخر لنا، ھذا، ھذا، یہاں بھی ذال ہے، ھذا نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے، ھذا، ھذا، وما كنا، وما كنا لہ مقرنین، لہ مقرنین، پھر سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا لہ مقرنین، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، لَمُنقَلِبُونَ، یہاں پر نون کا اکفا کریں گے، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد قوف حروف اکفا میں سے آ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ہے مد کریں گے، اور کون سا مد کریں گے؟ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب بھی حروف مدہ ہو اور اس کے بعد سکون عارض ہو تو وہاں پر مد عارض ہوگا، تو یہاں پڑھیں گے لَمُنقَلِبُونَ، لَمُنقَلِبُونَ، ٹھیک ہے، مکمل دیکھتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے، بسم اللہ الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا لہ مقرنین، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے سوار ہوتا ہوں، سب خوبیاں اللہ عز و جل کو، پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، اور یہ ہمارے بوتے یعنی طاقت کی نہ تھی، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ لیجیے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ دوسرا سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح صحت و مخارج اور صفات کے ساتھ ہمیں قرآن پاک کی صورتیں اور دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوپر ہمیں مکمل ثواب اور نیکیاں عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بڑی پیاری بات ہے کہ ہم صورتیں سیکھ رہے ہیں، دعائیں سیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور مکمل قرآن پاک کو بھی ہم صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی دعوت کو بھی عام کرتے رہیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھا